ترغیب۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ واقعات بہت خاص ہوتے ہیں۔ یہ واقعات اکثر زندگی کو ایک نئی سمت عطا کرتے ہیں، نئی سوچ اور نیا نقطہ نظر دیتے ہوئے مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔ جب میں نے اپنی زندگی کے ایسے واقعات تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے ایک بچے کو پڑھانے سے آغاز کیا جو بعد میں ایک ادارے کی شکل اختیار کر گیا۔ میرا یہ سفر بحیثیت استاد میٹرک کے طلباء سے لے کر کالج تک، کالج سے یونیورسٹی لیکچرار تک ہی نہیں رکا، بلکہ اس کے آگے کے مراحل طے کرتے ہوئے بے شمار اداروں میں ٹرینر کے طور پر میں اپنی خدمات سر انجام دینے لگا۔ آج میرے شاگردوں میں تمام شعبہ ہائے زندگی کے لوگ شامل ہیں۔ بیوروکریسی، فوج کے افسران، ججز اور پولیس کے ساتھ ساتھ کالجز، یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کا ایک جم غفیر بھی اپنی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ جیسے ہی میرا پیغام نظریات، افکار، فلسفے ویڈیو کے ذریعے منظر عام پر آیا تو یہ 7 براعظم تک پھیل گیا جہاں اردو سمجھنے اور بولنے والا موجود تھا۔ اس کے موبائل اور واٹس ایپ پہ میری ویڈیوز دیکھی جانے لگی۔ جب میرے نظریات، افکار اور فلسفوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے حیران کن پذیرائی ملی تو میں نے سوچا کہ اس ساری کامیابی کی کہانی میں ایسا کیا خاص ہے؟ کیا کوئی خاص فارمولہ، اصول، قانون میں نے شعوری یا لاشعوری طور پر فالو کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سارے کاموں میں برکت کیسے شامل کر دی؟ تو ایک رات کے پچھلے پہر جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے سامنے سے یہ آیت گزری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جو جھاگ ہے سو وہ بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ دوستو، مجھے یہ پڑھ کر احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم در حقیقت مخلوق کی خیر سے جڑا ہوا ہے۔ جس طرح جھاگ اور پانی سے وہی ٹھہرتا ہے جو مخلوق خدا کے لیے سود مند ہوتا ہے، اس طرح زمین پر قائم بھی وہی رہ جاتا ہے جس سے مخلوق کا نفع جڑا ہوا ہے۔ جب میں نے زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سارے کام، لیکچر، سیمینارز، کتابیں، سوشل میڈیا اور ٹریننگ سب ترغیب دے رہے تھے۔ یہ ترغیب تھی، اچھائی کی ترغیب تھی، خیر کے راستے کی ترغیب، بے لوث محبت کی ترغیب، والدین کی خدمت کی ترغیب، رشتوں کو نبھانے کی ترغیب، مشکلات کے باوجود نیک راستے پر چلتے رہنے کی ترغیب، آسانیاں پیدا کرنے کی ترغیب، سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب، کامیابی کے پیغام کی ترغیب، بڑی منزلوں کے مسافر بننے کی ترغیب، اپنی تلاش کی ترغیب، اونچی اڑان کی ترغیب، اللہ کا بندہ بننے کی ترغیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ترغیب۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہ بچہ یاد آیا جس کو کبھی مرشد واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج سے بامقصد زندگی گزارنے کی ترغیب ملی تھی، زندگی کے حقیقی معنی کو سمجھنے کی ترغیب ملی تھی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے زندگی کے معنی بدلے، ترجیحات بدلی اور پھر سوچ اور نظریہ بدلا، جس نے محبت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا جس کے نقوش وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرے ہوتے چلے گئے۔ اگر وہ ترغیب نہ ملی ہوتی تو یہ سارا کام، سارا سفر محبت سے طے کرنا ناممکن تھا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی، یہ تو اندر کی دنیا میں والہانہ جذبے سے خود بخود پروان چڑھتی ہے، جس کی آبیاری خلوص سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگوں کے نامہ اعمال جب قیامت کے روز پیش کیے جائیں گے تو ان کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، جس کے بارے میں وہ خود لا علم ہوں گے، اور پھر وہ اپنی ہی نیکیوں کے متعلق سوال کریں گے تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے نیکی کرنے کے ذرائع پیدا کیے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب کی۔ قصہ مختصر: اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو شر کی ترغیب دے رہے ہیں، دوسرے وہ جو خیر کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ کتاب پیش خدمت ہے، اس سے اچھائی کی ترغیب لیجئے اور پھر خود اچھائی کی ترغیب دینے والے بن جائیے۔ یہی راستہ بہترین راستہ ہے اور یہی منزل ایک سچے انسان کے لیے بہت بڑی منزل ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر، زندگی کے بعد بھی زندہ رہنے کا راز خدمت ہے۔ سردیوں کی ٹھنڈی شام اور تحد نگاہ قبریں میرے سامنے تھیں، دونوں مل کر میری اداسی اور تنہائی کو بڑھانے میں مصروف تھیں، لیکن سامنے بیٹھے بزرگ کی آواز میرے لیے امید کا چراغ تھی۔ 7 دن کی خاموشی آج ٹوٹی اور میں اپنی عرضی کو آج پیش کر رہا تھا۔ ایک سوال کے جواب کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑا،
پورے 7 روز میں شام 5 بجے سے رات 12 بجے تک ان کے سامنے بیٹھ جاتا اور ایک ہی سوال دہراتا کہ زندگی میں اتنے مسائل، دکھ اور رکاوٹیں کیوں ہیں؟ وہ خاموشی سے سر ہلا کر آنکھوں کے اشارے سے انتظار کرنے کو کہتے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ ابلاغ الفاظ اور جملوں کے بغیر بھی ممکن ہے، کیونکہ اس کا عملی مظاہرہ میرے سامنے 7 دن سے ہو رہا تھا۔ آخر وہ 8ویں دن بولے اور ان کا بولنا ایسے ہی لگا جیسے ایک ادھوری عمارت مکمل ہو گئی۔ وہ بولے، بیٹا یہ قبرستان دیکھو، یہاں کتنے لوگ دفن ہیں، لیکن ان کو کوئی دکھ نہیں، کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل اب ان کے راستے میں نہیں کھڑی۔ مسائل، رکاوٹیں اور پریشانیاں تو صرف زندہ لوگوں کو پیش آتی ہیں، اور یہی زندگی کی اصل قیمت ہوتی ہے۔ یہ رکاوٹیں بدل بدل کر آتی ہیں، کبھی تنقید کرنے والوں کی شکل میں، کبھی نامنافق حالات کی شکل میں، کبھی اپنی نااہلی اور کبھی دوسرے کی نالائکی کی شکل میں۔ کئی دفعہ یہ حاسد کے روپ میں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کی نہ سمجھی راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور تو اور کبھی ہم خود ہی اپنے راستے کی رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ بیٹا کبھی نہ بھولنا کہ یہ سب بڑی منزل کے مسافر کے راستے کے امتحان ہیں۔ یہی تو فیصلے کا وقت ہوتا ہے کہ آپ بڑی منزل کے مسافر بننا چاہتے ہیں یا عام سی زندگی گزار کر جانا چاہتے ہیں۔ باہر اندھیرا اور میرے اندر روشنی بڑھنے لگی۔ بابا جی دوبارہ بولے، بیٹا درویش واصف علی واصف نے ہی تو کہا ہے کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے اور نہ ہی دل چھوٹا رکھتے ہیں۔ بابا جی دوبارہ خاموش ہو گئے تو مجھے اس وقت یہ علم ہوا کہ روح کی خوراک اور روح کا ہاضمہ کیا چیز ہے۔ وہ جملے کی آنکھوں کو نم کرتے ہیں، وہ روح تک سرایت کر جاتے ہیں، خیال بدل دیتے ہیں، اور خیال کا بدلنا آپ کے حال اور مستقبل کو بدل دیتا ہے۔ بابا جی بولے، بیٹا آپ ڈاکٹر ہو یا انجینئر، ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ، آفیسر ہو یا ماتحت، بزنس میں ہو یا مزدور، آپ کچھ بھی ہو، روز قدرت آپ کو مسئلے مسائل بھیج کر آزماتی ہے کہ میرے بندے کی ہمت بڑی ہے یا میرا مسئلہ۔ آپ اگر بڑی منزل کے مسافر ہو تو آپ کو مسئلہ چھوٹا لگنے لگتا ہے، اور چھوٹی منزل والے کی ہمت کم ہوتی ہے، اس کے لیے مسئلہ اس کے لیے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ بابا جی نے ایک سوال مجھے بھی داغ دیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور یہ تاریخ کا اہم واقعہ تھا۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، اس واقعے کو قرآن میں بیان کرنے کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ ہم میں سے ہر شخص کو روز یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی صف میں شامل ہیں یا فرعون کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی منزل کے مسافر تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں، مسئلے مسائل، لالچ، حسد اور نا امیدی کے نام نہ کر دینا۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے کسی بڑی منزل اور بڑے مقصد کے ساتھ گزارنا۔ میرا تجسس اور بڑھ گیا اور میں نے سوال کیا کہ بابا جی بڑی منزل کے مسافر کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ میرے سوال کو سن کر بابا جی چند ساتیں خاموش رہنے کے بعد گویا ہوئے کہ بیٹا بڑی منزل کے مسافر کی 5 نشانیاں ہیں۔ دراصل یہ اشارے ہیں، اور میں نے دنیا کے 10,000 سال کی تاریخ میں جتنے بھی بڑے انسان اور بڑی منزل کے مسافر دیکھے ہیں، ان میں یہ خوبیاں ضرور موجود تھیں۔ اس سے پہلے کہ بابا جی یہ راز آشکار کرتے، میں نے جیب سے کاغذ اور قلم نکال لیا اور بابا جی نے بھی حکم دینے کے انداز میں باواز بلند کہا، نوٹ کر لو، دنیا کے تمام بڑے انسان معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی پر معافی مانگ لیتے ہیں اور دوسرے کی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ دراصل معاف کرنا علامت ہے کہ آپ کوئی بہت اہم کام کرنے جا رہے ہو۔ وہ کام اتنا ضروری ہے کہ راستے میں آنے والی غلطی کو آپ نظر انداز کر کے آگے چل پڑے ہو۔ بڑے لوگ نہ بوجھ بنتے ہیں اور نہ غیر ضروری بوجھ اٹھاتے ہیں، اور گلہ شکوہ ایک غیر ضروری بوجھ ہے۔ نمبر 2، بڑی منزل کے مسافر دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اسے خبر ہو جاتی ہے کہ زندگی کے بعد بھی زندہ رہنے کا راز خدمت ہے۔ وہ سب کی خیر سوچتا ہے، اس لیے قدرت اس کے نصیب میں خیر لکھ دیتی ہے۔ نمبر 3، خوش اخلاق انسان ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی خوش مزاج انسان کو اپنی قسمت پر نہیں رونا پڑا۔ دوسروں کو عزت دینے والا، نرمی اور پیار سے بات کرنے والا اور آسانیاں بانٹنے والا دراصل بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے۔ نمبر 4، بڑی منزل کا مسافر سب میں رہتا ہے، سب میلے دیکھتا ہے، لیکن اس کی نظر اپنی آخری منزل پر ہوتی ہے۔ جناح سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ہار گئے؟ جناح نے اعتماد سے جواب دیا کہ اتنا ہی کافی ہوگا کہ روز قیامت میرا اللہ کہہ دے کہ جناح تم نے کمال کیا۔ آخر منزل پر نظر آپ کی چھوٹی موٹی ہار چیز سے نکال دیتی ہے۔ 5، بڑی منزل کا مسافر اس کام کو تلاش کر لیتا ہے جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اپنی شناخت کے بغیر کوئی انسان عظمت حاصل نہیں کر سکا۔ کامیابی کا سفر خود شناسی سے شروع ہوتا ہے اور خود شناسی کسی خود شناس سے شروع ہوتی ہے۔ بابا جی خاموش ہو گئے اور میرا قلم بھی رک گیا۔ میں نے تھوڑا انتظار کیا کہ شاید مزید کچھ ارشاد فرمائیں، لیکن انہوں نے ہاتھ سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، یہ باتیں تیرا حصہ تھی، تیرا انتظار تو صرف 7 دن کا تھا، مگر میں نے 7 سال تیرا انتظار کیا، اب چلا جا یہاں سے۔ میں اٹھا آنسوؤں کے ساتھ، یہ آنسو شکریہ اور سرشاری کے آنسو تھے، ساتھ ہی ساتھ اس عزم کے بھی کہ میں اب بڑی منزل کا مسافر بنوں گا۔ زندگی ہیرو بن کر گزاریں۔ آپ کے حالات بہت برے، تعلیم ادھوری، لوگ مخالفت کر رہے ہیں، فیملی ساتھ نہیں دے رہی، غربت سے تنگ آ گئے ہیں، امید کا چراغ بجھتا جا رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہی وہ وقت ہے جب آپ کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی بڑے انسان نے سازگار حالات میں بڑا خواب نہیں دیکھا۔ بڑے خواب محرومی کے دور میں دیکھے گئے۔ مشکلات کی انتہا آپ کی تکلیف کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ آپ تنگ آ کر ایک بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہی لمحہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج آپ تیار ہو جائیں فیصلہ کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کو بدلنے کے لیے۔ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو ہیرو کی زندگی گزارنی ہے۔ ہیرو بننے کے جو راز جو دنیا کے 2000 سال کے اندر لکھی جانے والی بایوگرافی، سوانح حیات اور آٹو بایوگرافیز، خود نوشت کی ریسرچ کے بعد سامنے آئے ہیں، وہ یہ ہیں۔ دنیا کے ہر شعبے میں آنے والے ہیرو کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مراحل سب کے لیے ملتے جلتے تھے، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں اور کن حالات میں ہیں۔ ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے فقط ان حقائق کو سامنے رکھ لیجئے، آپ کے اندر ہیرو بننے کی امنگ پیدا ہو جائے گی، اور یہی امنگ آپ کو مستقبل میں تبدیل کر دے گی۔ نمبر 1، باہر کے حالات آپ کے مستقبل کو اتنا متاثر نہیں کرتے جتنا آپ کے اندر کے حالات، یعنی آپ کے خیالات، یقین، امیدیں اور جذبے آپ کے مستقبل پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام ہیرو اس بات کو بہت جلد سمجھ جاتے ہیں کہ ہم باہر کے حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اختیار میں ہماری ذات، اعتماد اور ہماری سوچیں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ اپنے اندر کی کائنات کو بہتر کرتے ہیں۔ وہ ستاروں کا حساب لگانے کے بجائے اپنا احتساب شروع کرتے ہیں۔ وہ دنیا کو فتح کرنے کا آغاز خود کو فتح کرنے سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنیا کے تمام بڑے انسانوں کو دیکھ لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ عام انسان نہیں ہیں۔ نمبر 2، دنیا کے تمام ہیروز نے اپنی عظمت کو دریافت کرنے کے لیے اپنے خوابوں کو دریافت کیا۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس لیے وہ زیادہ تر ایسے کام کرتے ہیں جن کی عظمت نہیں ملتی۔ آپ ایک ایسا کام ضرور دریافت کریں جس سے آپ کو محبت ہو، آپ کا کام آپ کا جنون بن جائے، آپ کو اپنے کام سے عشق ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ آپ نے عظمت کا راز پا لیا۔ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں لیکن انہیں اپنا کام پسند نہیں ہے، وہ ایک عام سی زندگی تو گزار سکتے ہیں لیکن ایک شاندار اور مثالی زندگی نہیں گزار سکتے۔ شاندار اور مثالی زندگی کے لیے آپ کو ان خوابوں کو تلاش کرنا ہوگا جن کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی میں سب سے بڑی ڈسکوری آپ کی اپنی ذات کی ڈسکوری ہے۔ نمبر 3، جس طرح قدرت سب کو 24 گھنٹے کے برابر دیتی ہے، سورج سب پر ایک جیسا چمکتا ہے، رات سب کے لیے ایک آتی ہے، آکسیجن سب کا برابر حق ہے، اسی طرح قدرت سب کو کچھ کر کے دکھانے کے مواقع بھی یکساں دیتی ہے۔ جس طرح ہم ہر روز ملنے والی نعمتوں سے بے خبر ہوتے ہیں، اسی طرح ان مواقع کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو روز قدرت ہماری جھولی میں ڈال رہی ہوتی ہے۔ تمام بڑے لوگوں کی زندگی کے مطالعے کے بعد یہ پتہ چلتی ہے کہ قدرت بچپن سے ہی آپ کو اشارے دے رہی ہوتی ہے۔
قدرت کبھی کسی کے منہ سے کوئی بات نکلوا کر، کبھی کسی حادثے کے ذریعے، کبھی کبھی آپ کے دل میں خیال ڈال کر آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کے کچھ خواب ہیں جو ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی اسائنمنٹ آپ کو اشاروں سے یاد کروائی جاتی ہے۔ ہمیں زندگی گزارتے ہوئے کبھی ربط محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی رک کر ماضی یاد کریں تو قدرت کے اشارے محسوس ہونے لگتے ہیں، اور ان تمام واقعات میں ایک ترتیب بھی نظر آنے لگتی ہے۔ تمام ہیروز کو علم ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی بڑا اہم ہے۔ یہ حسن اور حسن خیال سب کے دم سے ہے، سب نہیں تو ہم بھی نہیں۔ قدرت کے اشارے آپ کو زندگی کو معنی دیتے ہیں۔ کبھی مت بھولیے کہ بغیر معنی اور بغیر مقصد کے زندگی فقط موت ہے۔ نمبر 4، کبھی غور کیا ہے کہ آپ اور آپ کی محنت آپ کو کس طرف لے جا رہی ہے؟ آپ کس چیز کے لیے جنونی بنے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ کو خیال آیا کہ کہیں میں بہت بڑی قیمت ادا کر کے بہت سستی چیز حاصل کر رہا ہوں؟ آپ نے کبھی تو سوچا ہوگا کہ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ میں اپنی تلاش کو کیا نام دوں؟ آج میں کہاں کھڑا ہوں اور میں نے جانا کہاں ہے؟ میں کون ہوں؟ میری شناخت کیا ہے؟ صدیوں بعد میں آیا ہوں اور دوبارہ آنے کا موقع بھی نہیں ملنا۔ آج آخر مجھے کیوں بھیجا گیا؟ میں حساب کتاب جانتا ہوں، لیکن کچھ کیوں بھول جاتا ہوں کہ میرا بھی حساب ہونا ہے؟ میں زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ میں دنیا کو کیا دے کر جانا چاہتا ہوں؟ اگر یہ سوال آپ کے دل میں پیدا ہو جائیں گے یا پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، کیونکہ یہی سوال ہر ہیرو کے دل میں بھی اٹھتے ہیں۔ اب سوال اٹھنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، آپ سوال کے جواب کے بارے میں کتنے مخلص ہیں؟ کیوں کہ سچا سوال سچے جواب کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 5، اوسط عمر 60 سال ہے، یعنی قدرت 21,900 دن ہمیں عنایت کرتی ہے۔ ہیرو کو علم ہوتا ہے کہ یہ دن روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے زیادہ وقت اور صلاحیتوں کو اپنے خوابوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہیرو کو خبر ہوتی ہے کہ جس کا اپنا کوئی خواب نہیں ہوتا وہ کسی اور کے خواب اور پلان میں فٹ آ جاتا ہے، اس لیے اسے اپنے خواب سے عشق ہو جاتا ہے۔ دنیا کے تمام بڑے انسانوں کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اگر کچھ کر کے دکھانا ہے تو ایک زندگی ہی کافی ہے، اور اگر کچھ نہ کرنا ہو تو 100 زندگیاں ملنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ تاریخ کے تمام بڑے ہیروز نے اپنے وقت کی بہت قدر کی ہے۔ جب دنیا فیس بک پر رات 3 بجے تک چیٹنگ کر رہی ہوتی ہے، وقت کا ہیرو اس وقت کتاب ہاتھ میں لیے اپنے عزائم کی تکمیل میں مصروف ہوتا ہے۔ کبھی مت بھولیے کہ فلم کا ہیرو صرف 3 گھنٹے کے لیے ہیرو ہوتا ہے، اصل ہیرو اپنی زندگی اور زندگی کے بعد بھی ہیرو رہتا ہے۔ آج تھوڑا سا وقت نکال کر خود سے ملیے اور خود سے ذرا خود ہی پوچھئے کہ زندگی زیرو بن کے گزارنی ہے یا ہیرو بن کے؟ نئے سال میں جینا کیسے ہے؟ بڑے خواب سجائیں، کیونکہ جو چیز آپ کے تصور میں نہیں وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کی زندگی کا مزید 1 سال کم ہو گیا۔ آپ نے 365 دن گزارے، 50 سے زائد ہفتے، 12 مہینے، یعنی 1 سال، پورا 1 سال۔ آج مڑ کر دیکھیں، آپ کو یہ سال 1 صدی کی طرح معلوم ہوگا، لیکن گزرے وقت کا کیا ماتم۔ مٹھی ریت سے بھری تھی اور اب ہاتھ خالی ہے۔ ساری دنیا میں ہر سال 31 دسمبر اور 1 جنوری کے درمیانی رات کو جشن ہوتا ہے۔ کیک کاٹے جاتے ہیں، نئے سال کی آمد کے کارڈ دیے جاتے ہیں، ساری دنیا میں رنگ اور رونق بڑھ جاتی ہے۔ لوگ جشن کی طرف ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت کہ زندگی کا مزید 1 سال کم ہو گیا ہے نظر انداز ہو جاتی ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جیسے چلنا، دوڑنا، بولنا، لکھنا، علم و تعلیم اور بہت کچھ، لیکن ہمیں کوئی نہیں سکھاتا کہ جینا کیسے ہے۔ ہم جس سے راستہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ اکثر خود اندھا ہوتا ہے۔ ہم کتنے سال گزار چکے ہیں، کتنی زندگی گزر گئی ہے، لیکن ہمیں آج بھی نئے سال کا آغاز کرنا نہیں آتا۔ اس لیے ہر سال تقریباً ایک جیسا ہی تھا۔ حالات اور قسمت کے رحم و کرم پر چلنے والا بدقسمت ہی کہلاتا ہے۔ گلے شکوے کرتے کرتے کئی سال گزر گئے۔ اندازہ لگائیں، اتنے عرصے سے اتنے زیادہ گلے اور شکوے ہم کر چکے ہیں کہ آج گلے شکوے کرنے آسان اور شکر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں ہم آپ کو وہ کام بتاتے ہیں جو دنیا کے انتہائی پراثر اور کامیاب لوگوں نے نئے سال کی آمد پر کیے۔ آپ بھی یہ چند قدم اٹھائیں، آپ کی زندگی اور زندگی کا سفر کا رخ بھی بدل جائے گا بھائی۔ نمبر 1، ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں سے نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان دراصل ایک قیمت پر ہوتا ہے۔
اس کی قیمت جو ہم نے غلطی کر کے سیکھا ہوتا ہے۔ پچھلے سال بھی آپ نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، آپ سب کی لسٹ بنا لیں، ایک ساتھ ہی یہ بھی لکھ لیں کہ آپ نے ان سب غلطیوں سے کیا سیکھا۔ آپ کے یہ اسباق انمول ہیں، ان کو پلے سے باندھ لیں، آئندہ زندگی میں یہ اسباق کام آئیں گے۔ تجربہ سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، اپنے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ایک ڈائری میں لکھ لیں۔ ان اسباق کو آپ پچھلے سال کے اسباق کا عنوان بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، کئی لوگوں کے دل آپ نے دکھائے ہوں گے، ان سے معافی مانگ لیں، دل سے معافی مانگیں۔ کل کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مشن ہے، بڑا مقصد ہے اور کوئی بڑی منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے، تو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں اور مسئلوں میں خود کو ضائع نہ کریں۔ نمبر 3، غور کیجئے کہ آپ کی ساری کوششیں آپ کو آگے لے کر جا رہی ہیں یا پیچھے۔ اگر آپ پروگریسو یا ترقی کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں تو ان کاموں کی فہرست بنا لیں جو آپ کو اور آپ کے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا سوچیں اور آگے بڑھنے کی تگ و دو کریں۔ آگے بڑھنے والے لگن والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی لگن اور جنون کو ہی عبادت سمجھتے ہیں۔ فیصلہ کریں کہ اس سال کو آگے بڑھنے کا سال قرار دیں گے، گھر میں لکھ کر لگا دیں کہ یہ سال آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا سال ہے۔ نمبر 4، نئے اور بڑے خواب سجائیں۔ خواب زندگی میں موٹیویشن، تحریک لے کر آتے ہیں، ہمارا جینے کو دل کرتا ہے۔ خواب دیکھنے والے لوگ پر امید ہوتے ہیں۔ ہر شعبے کے خواب بنائیں، کاروبار، پڑھائی، تعلقات، گھر، معاشرہ، سب کے بارے میں خواب بنائیں اور انہیں لکھ لیں۔ خواب لکھ کر رکھے ہوں تو یاد رہتے ہیں بھائی، یاد رکھیں جو چیز آپ کے تصور میں نہیں وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ نمبر 5، نئے سال کو دعا سے شروع کریں۔ ہم اپنی خوشیوں میں اپنے اصل مالک اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ آغاز اس کے نام سے ہونا چاہیے۔ ہم چھوٹے موٹے کاموں کو شروع کرتے ہوئے اسے یاد رکھتے ہیں اور اتنے اہم کام یعنی نئے سال کا آغاز کرتے ہوئے اسے کیوں بھول جائیں۔ نئے سال کی آمد سے پہلے 2 نفل شکرانے کی ادا کیجیے اور پھر ایک نئے آغاز کے لیے دعا کیجیے۔ کمال یہ ہے کہ دنیا اس کو بھول کر جشن میں مست ہو اور آپ اس وقت اس کے در کے گدھا بن کر جھولی پھیلائے ہوئے آنسو پیش کر رہے ہوں۔ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ نظارہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ نمبر 6، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی پلاننگ کریں۔ اس سال کو آپ اپنی بہتری کا سال قرار دیں۔ کتنی کتابیں پڑھنی ہیں، کتنے لیکچرز لینے ہیں اور کیا کیا سیکھنا ہے، کون سی خوبی خود میں پیدا کرنی ہے۔ مثلا زیادہ تر لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس سال میں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، مسکرا کر بات کرنا سیکھنا ہے، ہاتھ ملانے میں پہل کرنی ہے، دوسروں کا اور ان کی رائے کا احترام کرنا ہے، برداشت بڑھانی ہے، سخی بننا ہے۔ فیصلہ کریں کہ آپ آسانیاں بانٹیں گے۔ نمبر 7، زندگی کی قدر دراصل وقت کی قدر ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کی مؤثر ترین لوگ اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ ان میں یہ احساس ہے کہ وقت بہت کم ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے، دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس سال کو اگر زندگی کا آخری سال اور اس کے ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزاریں گے تو آپ بھی مؤثر ہو جائیں گے۔ گزرے ہوئے سال نے واپس نہیں آنا، اسی طرح کہیں یہ سال بھی نہ گزر جائے۔ نمبر 8، آخری بات آئنسٹائن کی کرتے ہیں۔ اس نے ایک لیکچر میں کہا تھا، اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ باندھ دو، تمہاری زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ ایک معیار زندگی وہ ہے جو بامقصد ہے۔ بامقصد زندگی کے لیے 1 سال تو کیا، انسان 100 سال قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو زندگی سالوں اور صدیوں کی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سر جھکائے حسیب نے سوال کیا، سر بہت سے کاموں کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ میرے پاس صدیوں پرانا جواب تھا کہ بیٹا جو سالوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کام گھنٹوں میں کرنے لگ جائیں وہ ایک زندگی میں کئی زندگیاں جی لیتے ہیں اور کئی زندگیاں بدل جاتے ہیں۔ حسیب کی چمکتی آنکھیں بتا رہی تھی کہ سمجھ آ گئے سر جی، اور میں سر جھکائے سوچنے لگا کہ یہ تحریر کتنوں کو آغاز دے گی، کامیابی کے سفر کا آغاز، خیر کے راستے کا آغاز۔